اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ولو تری اذ وقفوا علی ربهم قال الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ وقالو، بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، کفار مکہ کی، ابو سفیان اور ابو جہل جیسے افراد کی۔ وقالو آیت نمبر 29 ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 29، 30 یہ ہم پڑھ رہے ہیں، 31، 32 اور 33۔ وقالو اور مشرکین مکہ نے کہا، ابو سفیان اور ابو جہل جیسے افراد نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہم آخرت کو، معاد کو، قیامت کو نہیں مانتے، صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دو ترجمے کر سکتے ہیں اس کے، صرف حقیقی زندگی دنیا کی زندگی ہے، ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ، نہیں زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی حقیقی، حقیقی زندگی یہی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، چورا چورا ہونے کے بعد، پاؤڈر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس صرف ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، یعنی آخرت اور معاد نہیں ہے، آخرت اور معاد نہیں ہے، بس مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے کہ بت شفاعت کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بت شفاعت کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ کا جو یہ نظریہ تھا یا یہ جو عقیدہ تھا کہ بت شفاعت کرتے ہیں، یہ دنیا تک محدود تھا، آخرت کو تو وہ قبول نہیں کرتے۔ بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دنیا میں، یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی، قیامت کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، فرضیہ بات کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو ہمیں کام آ جائیں گے، یہ ہمیں کوئی مسئلہ، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، مشرکین مکہ کا جب قیامت کو ہی قبول نہیں کرتے تو آخرت کی شفاعت کو وہ قبول نہیں کرتے، بس یہ دنیا کی شفاعت قبول کرتے تھے، بالفرض بات کرتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو ہمیں وہاں بھی شفاعت حاصل ہوگی۔ یہ اگر بتوں کی شفاعت کے قائل تھے تو وہ صرف دنیا میں قائل تھے۔ اب یہ ان کو جواب ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھتے، وَلَوْ تَرَىٰ کاش تم دیکھتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب انہیں محشور کیا جائے گا اپنے رب کے پاس، کھڑا کر دیا جائے گا اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے، محشور کیا جائے گا، وقفو کا محشور کیا جائے گا ان کے رب کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے، کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے پاس حساب کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ معاد دوبارہ زندہ ہونا، یا لقاء اللہ، ھذا سے مراد معاد، دوبارہ زندہ ہونا، لقاء اللہ، یہ جو وما نحن بمبعوثین، اس کا جواب کہ حقیقی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ قال، خدا کہے گا، الیس ھذا بالحق، یہ معاد، یہ دوبارہ زندہ ہونا، یہ لقاء اللہ حق نہیں ہے؟ قالو، کہیں گے، بھلا، ہاں حق ہے، ہاں حق ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم، کیسے مواعد بن جائیں گے، دیکھ، ہمارے رب کی قسم۔ قال، خدا کہے گا جواب میں، فذوقوا العذاب، بس آج توحید کا اقرار کرنا فائدہ نہیں دے گا تمہیں، آج ایک رب کو ماننا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ قال فذوقوا العذاب، بس تم چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم اسے پوشیدہ کرتے تھے، پوشیدہ کرنے کی وجہ سے تم انکار کرتے تھے، بس اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ انکار کرنا، کفر کہتے ہیں پوشیدہ کرنے کو، پوشیدہ کرنا باعث بنتا ہے، کسی چیز کو پوشیدہ کرنا باعث بنتا ہے کہ اس کا انکار کرنا، ٹھیک؟ بما کنتم
तकफुरून। कद खसर अल्लज़ीना बिलिक़ाइल लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़रून। कद खसर अल्लज़ीना, बस बतहकीक खसारा उठाएंगे। खसारा यानी क्या? एवज़ और मुअव्वज़ दोनों हासिल ना हो इंसान, ज़िंदगी और जज़ा दोनों ना मिलें। भला वो ज़िंदगी है जो हमेशा अज़ाब में पड़ी रहे, उसे हम मुअव्वज़ कहेंगे। जो हम हमेशा जलती रहे वो ज़िंदगी नहीं है। बस कद खसरा, खसारा यानी पूरा नुकसान, पूरा नुकसान। बतहकीक पूरा नुकसान उठाएंगे। पूरा नुकसान क्या है? एवज़ भी नहीं मिलेगा, मुअव्वज़ भी, ज़िंदगी भी नहीं होगी राहत और सुकून वाली, और जन्नत भी उन्हें नहीं मिलेगी, जमाल भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? लिका अल्लाह से मुराद क्या है? यहाँ जलाल है। खसारा उठाएंगे ये मुशरिकीन मक्का, ये खसारा उठाएंगे ये लोग यानी मुशरिकीन मक्का बिलिका अल्लाह के जलाल से मुलाकात करने के वक्त। यहाँ लिखा अल्लाह भी माना है अल्लाह के जलाल से मुलाकात। अल्लाह के जलाल से मुलाकात के वक्त हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, यहाँ तक के जब उनके पास ये क़यामत की घड़ी आएगी जलाल के साथ, इंतकाम के साथ, ना कि नेमतों के साथ, फिशार के साथ, जब ये क़यामत की घड़ी उन पर आएगी बग़ततन, अचानक। हर चीज़ को जो अचानक पेश आए उसे बग़ततन कहा जाता है, जो अचानक पेश आए। यानी बग़ततुल अम्र कहते हैं कि मुझसे ये मामला अचानक पेश आया, यानी उनको तवक्को नहीं थी, अचानक उनको पेश आ गया मामला। यानी तवक्को किसी चीज़ की ना होना और अचानक मामला पेश आ जाए किसी को, उसे बग़ततन कहा जाता है। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, यहाँ तक कि जब उनके पास आएगी क़यामत की घड़ी बग़ततन, अचानक, वो तवक्को नहीं रखते थे। क़ालू, कहेंगे क्या? इंतकाम इलाही को देख के, जलाल इलाही को देख के कहेंगे क्या? या हसरतना, हाय हम पर अफसोस। हसरत वो गम, वो नदामत जो अमर के फौत होने पर होती है, वक्त गुजरने के बाद होती है। वो हसरत किसी काम की, वो ये ऐसा अफसोस, ऐसी नदामत किसी फ़ायदे की नहीं। बस हसरत ऐसा गम, ऐसी नदामत, ऐसी पशेमानी जो मामले के फौत होने के बाद आती है। या हसरतना अला मा फर्रतना फ़ीहा, हाय हम पर अफसोस, हमने जो कोताही की है। फ़ीहा से मुराद साअत की तरफ ज़मीर जा रही है, उस क़यामत की घड़ी के हवाले से। कहाँ कोताही की? दुनिया में कोताही की। फर्रतना, तफरीत यानी कोताही की, कोताही की। इफरात यानी आगे बढ़ गए, गुलव कर लिया। फर्रतने यानी पीछे हट गए। ठीक, अलामा फर्रतना फ़ीहा, हमने कोताही की इस क़यामत की घड़ी के हवाले से। कहाँ कोताही की? फ़ीहा, क़यामत के हवाले से दुनिया में। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम। पिछली आयत देखें, पिछली आयत खुदा का कलाम था, खुदा कहेगा उनसे। इस आयत में वो जहन्नमी क्या कहेंगे? जहन्नमी क्या कहेंगे? वो मुशरिकीन मक्का क्या कहेंगे? वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, औज़ारहुम, औज़ार विज़र की जमा है। विज़र यानी बोझ, अमरे सकील। गुनाह को विज़र कहा जाता है, गुनाह को विज़र कहा जाता है क्योंकि ये विज़र इंसान की कमर को तोड़ देगा क़यामत के दिन। दुनिया में ये विज़र बोझ बनता है। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में बोझ है, यानी हक़ सुन नहीं पाते। उनकी आँखों पे अकिन्ना, उनके दिल की आँखों पे क्या है? अकिन्ना, पर्दे पड़े हुए हैं, हक़ देखते नहीं है। ठीक, यही विज़र गुनाह क़यामत के दिन क्या बन जाएगा? सख्त तरीन बोझ बन जाएगा कि उनकी कमरें टूट जाएंगी। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, और वो उठाए हुए होंगे अपने गुनाहों का बोझ, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों पर उठाए होंगे, और उनकी कमरें झुकी हुई होंगी, और बदतरीन ज़िंदगी होगी, बदतरीन ज़िंदगी होगी। अला साअ मा यज़रून, आगाह रहो, अला आगाह रहो, कितना बुरा है, साअ कितना बुरा है, बेसा की तरह, बेसा की मानद।
الا سا آگاہ رہو کتنا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ سب سے برا ترین بوجھ گناہ کا بوجھ، گناہ کا بوجھ ہے. ٹھیک، بس ہر چیز ان کو مرنے کے بعد اچانک پیش آئے گی. موت بھی ان کے پاس اچانک، اور ہر چیز، کیونکہ وہ توقع ہر چیز کی نہیں رکھتے تھے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. ان کی دنیا کی زندگی ہے کیا؟ جب دنیا کی زندگی آخرت کے بغیر ہو تو وہ دنیا کی زندگی وہمی اور خیالی ہے. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے، حقیقی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہمی اور خیالی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. لعب کہتے ہیں وہم و خیال والی سرگرمیاں. لعب یعنی وہم و خیال والی سرگرمیاں. لہو یعنی وہ چیز جو انسان کو اہم کام سے روک دے. وہ چیز جو انسان کو اہم کام سے روک دے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لہون کہا جاتا ہے. لعبن وہم و خیال والی سرگرمیاں، لہون وہ چیز جو انسان کو اہم کام سے روک دے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. اور حتماً آخرت کا گھر بہتر ہے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. یعنی آخرت کا گھر بہتر ہے. جب آخرت کو مانتے ہیں تو دنیا بھی بہتر ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دنیا بھی اولیاء الہی کی تجارت کی جگہ ہے. افلا تعقلون. تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ عقل نہیں رکھتے یعنی کیا تم سب قرآنی قوم نہیں بنتے؟ کیونکہ قرآن کس سے سمجھ آتا ہے؟ لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون یا یتدبرون. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اب خدا مخاطب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکی زندگی سخت زندگی تھی رسول خدا کی. اب توجہ کہاں ہے؟ اب توجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قد نعلم، بتحقیق ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک کالذی یقولون، ان مشرکین کی باتیں، آخرت کو جھٹلانے والی باتیں، تیری رسالت کو جھٹلانے والی باتیں، دونوں باتیں. بتحقیق ہم جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں، یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہیں مشرکین کی، الذی وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تیری رسالت کو جھٹلاتے ہیں. فَإِنَّهُمْ پس یقیناً وہ سب حقیقت میں، ان یعنی حقیقت میں، پس حقیقت میں وہ سب آپ کو نہیں جھٹلاتے. یہ ظالم آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، آیات الہی سے ہٹ درمی کرتے ہیں. بس آپ غضبناک نہ ہوا کریں، آپ غمگین نہ ہوا کریں. ہم ان کو جلائیں گے، ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہمیں غضبناک کر رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ پس یقیناً یا پس حقیقت میں، فَإِنَّ بہتر ہے حقیقت کا ترجمہ کریں. پس حقیقت میں وہ سب لا یکذبونک، حقیقت میں وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولیکن لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ، آیات الہی یعنی تیری رسالت آیت الہی ہے، معاد آیت الہی ہے، ان کو یجحدون ہٹ دھرمی سے انکار کرتے ہیں. یعنی دلائل پورے آ گئے ہیں لیکن دلائل کو مانتے، حجت تمام ہو چکی ہے لیکن حجت کو مانتے نہیں. ٹھیک، بس فَإِنَّهُمْ پس حقیقت میں وہ سب آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات سے ہٹ دھرمی کرتے ہیں. یہ ظالم ہیں اور اللہ کی آیات سے، بس اللہ کی آیات کا انکار کرنا ظلم ہے اور یہ ظالم ہے. اور ظالم کے لیے بئس للظالمین بدلا. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف میں کہ برا بدلہ ہے، کہ ظالم جو ہے انتخاب برا کرتا ہے تو جزا بھی کیا ہے؟ بری ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.